بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، آج 6 نومبر 2023 اور سوموار کا دن ہے، اور آج ہم پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کا جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ ہفتے میں پاکستان کی مارکیٹ کی کیا صورتحال رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ گزشتہ ہفتے کے دوران مجموعی طور پر مستحکم رہی ہے، اور ٹیکسٹائل اور اسپنرز کوالٹی کاٹن خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ اگر پاکستان کے کاشتکاروں اور جنرز کی بات کی جائے تو وہ اس وقت کپاس اور روئی فروخت کرنے میں محتاط نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ ہفتے کاروباری ہجوم میں نسبتاً کم رہا۔ اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے ہفتے پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن نے 31 اکتوبر تک ملک میں کپاس کی پیداوار کے اعداد و شمار جاری کیے تھے، جس کے مطابق اس عرصہ تک ملک میں روئی کی جو ٹوٹل پیداوار ہوئی تھی وہ 67,94,000 بیلز ہوئی تھی، جو کہ گزشتہ سال کی اگر عرصے کے دوران دیکھا جائے تو 37,33,000 بیلز پچھلے سال کی نسبت اب تک زیادہ رہی ہیں۔ اس مرتبہ جو سب سے بڑی چیز رہی وہ یہ کہ کوالٹی کاٹن کا بحران ہونے کی وجہ سے نیو یارک کاٹن کے جو سٹے کے یا وعدے کے جو بھاؤ ہے اس میں ایک واضح اور نمایاں کمی دیکھی گئی، جو 88 سینٹ سے کم ہوتی ہوئی ہمیں 79 سینٹ پر نظر آئی گزشتہ ہفتے میں۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان کے جو روئی کے ریٹس پچھلے ہفتے میں کافی مستحکم رہے تھے۔ حکومت کی اگر بات کی جائے تو حکومت نے گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تجارتی اور صنعتی اداروں اور فیڈریشن نے یہ کہا کہ گیس کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو پیداواری لاگت ہے اس میں آلریڈی اضافہ ہے، اور اس میں مزید اس کی جو پیداواری لاگت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہیں تو پھر صنعتیں چلانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں گیس کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر بھی کافی پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ اور اگر پہلے دیکھا جائے مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں تو سرد بازاری کی وجہ سے ایک بحران کی ایک کیفیت جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر گزشتہ ہفتے کی بات کی جائے تو جمعے کے روز اسلام آباد میں NFSA کی جانب سے روئی کی قیمتوں، پیداوار اور پھٹی کی جو حکومت پاکستان کی طرف سے مداخلتی قیمت کے متعلق جو اجلاس کیا گیا، تو ذرائع کے مطابق اجلاس میں TCP کے ذریعے جو روئی کی خریداری کے لیے معذرت کا اظہار کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام کو لالی پاپ دیا گیا، جیسا کہ حکومت نے کہا پہلے کہ 8,500 روپے میں کاشتکار اپنی کپاس فروخت نہ کریں، اور اس کو گورنمنٹ یا TCP اس کو خریداری کرے گی، لیکن جمعے کے روز جو اجلاس میں یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ TCP اب خریداری نہیں کر سکتی۔ اور اگر روئی کی قیمت اور پیداوار کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کوئی ایسا فی الحال پریس ریلیز نہیں کی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا کہ کاٹن کراپ جو ایسٹیمیٹ کمیٹی نے ایک اجلاس طلب کیا تھا اس میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سال جو پیداوار ہے وہ تقریباً 90 لاکھ بیلز ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں فی الحال ہمیں ٹیبل پر نظر آتی ہیں، جبکہ اگر حقیقت اور صورتحال کو دیکھا جائے تو اس سال پاکستان کی جو ٹوٹل کاٹن بیلز کی پیداوار ہوں گی وہ 80 لاکھ سے اوپر جاتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آتی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کوالٹی کی، روئی کے ریٹس کی اور کوالٹی کے لحاظ سے،
تو اس وقت جو کوالٹی کے جو ریٹس ہیں وہ اگر دیکھا جائے سندھ میں تو 15,000 سے لے کر 16,500 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی تو پنجاب میں 16,000 سے لے کر 17,800 روپے تک روئی کی اس وقت ہمیں قیمت نظر آتی ہے۔ بہرحال اگر ہم بات کرتے چلیں ریٹوں کی، اگر بنولے کے ریٹس وغیرہ اس وقت دیکھے جائیں تو بنولا کے ریٹس پنجاب میں 2300 سے لے کر 2550 اور 2600 تک کے ریٹس ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی تقریباً یہی پوزیشن ہے، 2300 سے لے کر 2700 روپے تک بنولے کے ریٹس نظر آتے ہیں۔ اور کھل کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو کھل کی جو پوزیشن ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ اس وقت سندھ میں 2000 سے لے کر 2400 روپے تک ہمارے سامنے کھل کے ریٹس نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں 2200 سے لے کر 2500 روپے تک اس وقت کھل کی پوزیشن ہے۔ اسی طرح ہم اگر بات کرتے ہیں دوستو کاٹن سیڈ آئل کی، بنولا آئل کی، تو آج بنولا آئل کے ریٹ کافی بہتر رہے ہیں اور کافی مستحکم رہے ہیں۔ اور اگر ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں دوستو تو آج 12,000 روپے فی من کے حساب سے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر دوستو بات کریں سرسوں آئل کی تو اس سرسوں آئل میں بھی ایک اچھا خاصا اضافہ دیکھا گیا، اور آج کی جو پوزیشن ہے وہ 12,500 سے لے کر 12,800 روپے تک سرسوں کے تیل کی پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ گندم میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور گندم کے ریٹس بھی 4,400 سے لے کر پھر 4,600 تک کی پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگر اسی طرح ہم اگر کپاس کی بات کرتے ہیں دوستو تو کپاس کے ریٹ جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ سندھ میں 5,500 سے لے کر 7,500 روپے تک کپاس کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی 6,500 سے لے کر 8,000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز دوستو جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اس وقت کپاس کے جو ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں 8,000 روپے کے، اور گزشتہ ہفتے بھی 8,000 کی پوزیشن ہمارے سامنے رہی ہے۔ تو چونکہ اس وقت سیزن انتہائی تیزی کے ساتھ کلوزنگ کی طرف ہے، تو جو یہ میکسیمم ریٹس ہمارے سامنے آتے ہیں یہ بہت ہی کم کوانٹٹی کے ریٹس ہوتے ہیں، جو مختلف غلہ منڈی میں جو سٹہ بازی ہوتی ہے، بولی کا ریٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، جس کی بنا پر کوشش کی جاتی ہے کہ کپاس کے ریٹس کو بڑھایا جائے۔ لیکن اگر اوورآل ہم بات کرتے ہیں کپاس کی تو اس وقت جو کپاس کے ریٹس ہمارے سامنے ہیں وہ 6,500 سے لے کر 7,500 سے اوپر ہمیں کپاس کے ریٹس پنجاب میں نظر نہیں آتے۔ اور جو اوپر کے ریٹس ہیں دوستو یہ اگر پوری منڈی میں دیکھا جائے جہاں 50,000 من کی اگر یا 40,000 یا 30,000 من اگر منڈیوں میں موجود ہے تو اس میں جو میکسیمم جو ریٹ لگایا جاتا ہے وہ تقریباً 200-300 من سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر ایوریج بات کی جائے تو ایوریج جو کپاس ہے وہ 7,000 سے لے کر 7,500 روپے تک، اور اگر ہم بہت ہی لو کوالٹی کی کپاس کی بات کریں تو 6,000 سے لے کر 7,000 روپے تک پنجاب کی پوزیشن ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوستو بات کرتے ہیں سندھ کی تو سندھ میں چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو غلہ منڈی پنجاب میں ہے، اسی طرح سندھ میں غلہ منڈی کا سسٹم نہیں ہے، تو جو بھی خریداری ہے وہ زیادہ تر زمینداروں سے کی جاتی ہے، یا جو کسان حضرات ہیں، کاشتکار حضرات ہیں، وہ ڈائریکٹ کپاس فیکٹریوں میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو پوزیشن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خود کاٹن فیکٹریز میں ہماری اپنا کام ہے، تو یہاں پر جو ریٹ ہے وہ اچھی کپاس کے وہ 7,500 سے اوپر نظر نہیں آتے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں روئی کی دوستو تو صاف ظاہر ہے جب کپاس کے ریٹ 5,000 سے لے کر 7,000 روپے تک ہوں گے تو پھر لازمی طور پر روئی کی کوالٹی میں بھی کافی مسائل آتے ہیں، اور روئی کی جو کوالٹی ہے وہ بھی لو اور ایوریج کوالٹی کی روئی تیار ہوتی ہے، اور اسی مطابق ریٹس ہمیں مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔
اور اگر اعلیٰ کوالٹی کی اور ٹاپ کوالٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں روئی کی، تو وہ اس وقت جو 18,000 پلس کی پوزیشن تھی وہ کمزور ہو کر 17,800 روپے تک ہمیں سندھ اور پنجاب دونوں علاقوں میں نظر آتی ہے۔ تو لازمی طور پر دوستو ان تمام چیزوں کے دیگر مارکیٹ پر بھی اثر ہے۔ کھل کو دیکھا جائے تو کھل اگر 2,000 کی ہے تو جو بھی حضرات کھل بنولا کا کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اگر کپاس 5,000 سے لے کر 7,000 روپے تک اس وقت تھرڈ پکنگ اور لو کوالٹی کی کپاس مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور اس کو اچھی کوالٹی کے ساتھ کپاس کے ساتھ مکس کر کے جو کھل بنولا نکل رہا ہے، تو اس کی کوالٹی میں بھی کافی فرق ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اچھی اور ٹاپ کوالٹی کی کھل بنولا اس وقت بھی سندھ میں 2,300 سے لے کر 2,400 روپے سے کم میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر ہم لو کوالٹی کی بات کریں تو وہ اس وقت 2,000 سے لے کر 2,200 روپے تک اویلیبل ہے۔ اور اسی طرح یہی مسائل پنجاب میں بھی اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہاں پر بھی اگر ہم بات کریں کھل کی تو جو ٹاپ کوالٹی ہے اس وقت وہ 2,450 سے لے کر 2,600 روپے تک بھی ہمارے سامنے کھل کی کوالٹی کے ریٹس ہیں۔ اور اگر لو کوالٹی کی ہلکی کھل کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں 2,200 سے لے کر 2,400 روپے تک ریٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن جو دوست بزنس کرتے ہیں ہمیشہ سے میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایمانداری سے اور کام کریں، اور ٹاپ کوالٹی کی بندے کو کام کرنا چاہیے۔ تو جتنا بھی مندہ ہوتا ہے تو ٹاپ کوالٹی کے ہمیشہ مارکیٹ میں گاہک ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے جو تمام دوستوں سے شیئر کی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو آج یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ انتہائی کم ترین سطح پر آ چکی ہے، اور اس وقت جو ہمیں یو ایس کاٹن سینڈ کی مارکیٹ ہے وہ 78.34 سینٹ پہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو انٹرنیشنل تو اس وقت انتہائی مندے کا شکار ہے۔ لازمی طور پر اس کا پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ پر بھی اثر پڑے گا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اور لیکن جو اگر تیزی کی ہم اگر وجہ صرف جانیں تو وہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری ورلڈ میں ایک ہی اس وقت موضوع گفتگو ہے اسرائیل اور فلسطین کا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے پوری دنیا کے کاروبار میں اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور لازمی طور پر پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہم پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ پر تو پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تیزی کے کیا چانسز بنیں گے، لیکن اس وقت تک جو ریٹ ہمیں مستحکم نظر آتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو ڈالر ریٹ اپنے آپ کو انتہائی تیزی سے اپنے آپ کو نیچے لے کر جا رہا تھا، اور 276 روپے کی لاسٹ پوزیشن تک پہنچا تھا۔ ایک بار پھر ڈالر نے پاکستان کی کرنسی کو مات دی، اور اس وقت 285.40 پہ ڈالر کی ریٹ ہے پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی کاٹن مارکیٹ مستحکم رہی ہے۔ اگر ڈالر ریٹ مزید اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے اور پاکستانی کرنسی 280 سے کم ہوتی ہے تو پھر لازمی طور پر جو روئی کے ریٹس ہیں اور کپاس کے ریٹس ہیں اس میں بھی لازمی طور پر ایک کمی واقع ہوگی۔ لیکن اگر ہم کھل بنولا کی بات کریں تو ان ریٹوں میں جو انتہائی کم ترین سطح کے ریٹس ہیں، تو ان ریٹوں میں خریدار اس کی خریداری بھی کرتا ہوا نظر آئے گا اور کھل فروخت ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ لیکن جیسے ہی سیزن کلوز ہوگا تو پھر اس میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آج کی گزشتہ ہفتے کی ٹوٹل صورتحال تھی، اور آئندہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنیں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔